हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई क्लासेस। मेरा नाम है सऊद अहमद और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमागों में ये कन्फ्यूज़न है कि क्या ये है या ये नहीं है। अब वो ये क्या है या क्या नहीं है वो जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पूरी वीडियो, और इसमें हम आपको आगे बताएंगे कि क्या चीज़ है जिसका ये दिमागों में इतना कन्फ्यूज़न फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं उस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है उर्दू लैंग्वेज। उर्दू जबान क्या है, कहाँ से आई है, कब पैदा हुई, किन किन लोगों ने इसको बनाया और कैसे ये आज की तारीख में हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर वजूद में है। चलिए बात करते हैं उर्दू के बारे में कि उर्दू, फर्स्ट क्वेश्चन ये उठता है लोगों के दिमाग में और ये कंफ्यूजन है सबसे बड़ा कि उर्दू कहाँ की जबान है। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, दमिश्क वगैरह ETCLs, लेकिन नहीं, ये सब कंफ्यूजन्स गलत है। उर्दू कहीं की जबान नहीं है। उर्दू सिर्फ एक जगह बनी है और उस जगह का नाम है हिंदुस्तान। और ना ही ये सिर्फ मुसलमानों की जबान है बल्कि सभी धर्मों के मेल से, सभी जबानों के मेल से ये जबान बनी है जिसका नाम आगे जाके पड़ा उर्दू। चलिए बात करते हैं उर्दू की आगाज और इर्तिका के बारे में, यानी इस उर्दू की पैदाइश के बारे में कि उर्दू फॉर्म कैसे हुई, ये सांचा जिसका नाम उर्दू पड़ा, ये उर्दू बनी कैसे। बात करते हैं उर्दू के बारे में। तो उर्दू कोई एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको एकदम से बना दिया गया हो। किसी भी जबान को बनने में कई साल लग जाते हैं और वो जबान धीरे धीरे करके हजारों सालों के अंदर वजूद में आती है। ऐसा ही उर्दू जबान के साथ भी हुआ। कैसे हुआ कि उर्दू जबान की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई जब आर्या कौम, आर्या एक कौम का नाम है जो अपनी फुतूहात यानी अपनी विक्ट्री का परचम लहराती हुई हिंदुस्तान में आई। हिंदुस्तान पहले हिंदुस्तान नहीं था। हिंदुस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, जो एक सिंध यानी इंडस और दूसरा जो है दक्कन यानी दक्कन की तरफ कहलाता था, यानी हिंद और दक्कन। उर्दू में कहें तो हिंद और दक्कन ये दो इलाके थे और वहां पे अपनी अपनी सूबाई बोलियां यानी स्टेट लैंग्वेजेस जो थी वो चला करती थी। उर्दू जो है वो यहाँ पर बनी, और वो किस तरह से बनी कि जब आर्या कौम हिंदुस्तान में दाखिल हुई, हिंदुस्तान में आई, उस वक्त हिंदुस्तान में सूबाई बोलियां चल रही थी। आर्या कौम जब हिंदुस्तान में आई तो उसकी जबान थी संस्कृत। अब संस्कृत जबान जब वो हिंदुस्तान में लेकर आए तो यहाँ की सूबाई बोलियां जो स्टेट लैंग्वेजेस है, संस्कृत उससे थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट का मतलब ये है कि उसको पढ़ना, लिखना और समझना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो एक धार्मिक जबान भी है जो कि कई वेदों के अंदर है। जैसे कि आर्या कौम अपने साथ जो वेद लेकर आई उसका नाम है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद वो लेकर आए, वो सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। अब उस वेद के अंदर लोगों को कई डिफिकल्टीज पैदा हुई, इसलिए संस्कृत को पढ़ा जाने लगा, समझा जाने लगा। अब जब लोगों ने संस्कृत को पढ़ना और समझना शुरू किया तो कई लोगों को संस्कृत भाषा समझ में भी आने लगी, लेकिन उतनी क्वांटिटी में लोगों को समझ में नहीं आई जितनी आम सूबाई बोलियां, आम स्टेट लैंग्वेजेस समझ में आ रही थी। इसीलिए संस्कृत जो है वो पंडितों और ब्राह्मणों तक सिमट कर रह गई, क्योंकि वो उच्च जाति के लोग थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो ऊंचे वर्णों तक ही सीमित रही है, नीचे वर्णों को इसको पढ़ने का थोड़ा कम ही मौका मिला है। आर्य कौम की लाई गई संस्कृत जबान के अंदर कई ऐसे अल्फाज हैं जिसके अंदर उर्दू की पैदाइश उन अल्फाजों से, यानी संस्कृत के कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनसे उर्दू की पैदाइश मानी जाती है। जैसे कि आप संस्कृत में कहीं श्वेत, हिंदी उर्दू में क्या कहेंगे, सफेद। संस्कृत में कहोगे सप्ताह, उर्दू में कहोगे हफ्ता। संस्कृत में कहोगे भ्राता, उर्दू में कहोगे भाई। संस्कृत में कहोगे सूर्या, उर्दू में कहोगे सूरज। संस्कृत में कहोगे चंद्रमा, उर्दू में चांद कहोगे। संस्कृत में हस्त कहोगे, उर्दू में हाथ कहोगे। संस्कृत में कर्म कहोगे, उर्दू में काम कहोगे। इसी एक बहुत बड़ी फहरिस्त, एक लिस्ट है जिसके अंदर उर्दू और संस्कृत के कई अल्फाज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, यानी संस्कृत का भी असर उर्दू जबान ने कबूल किया है। इसके बाद हिंद में आते हैं गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म की तबलीग करने यानी बौद्ध धर्म को फैलाने। वो भी संस्कृत का यूज नहीं करते, आम स्टेट लैंग्वेजेस के अंदर अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। फिर महावीर जैन भी, वो भी अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जब हिंद में आए तो उन्होंने भी संस्कृत का यूज नहीं किया और आम स्टेट लैंग्वेजेस में अपने धर्म को आगे बढ़ाया। इससे संस्कृत लैंग्वेज और ज्यादा सिमट कर
رہ گئی۔ تو پھر سنسکرت کے بعد اردو وجود میں کیسے آئی؟ یہ ایک بڑا کنفیوژن بھی ہے۔ تو سنسکرت کے بعد اردو اس طرح وجود میں آئی کہ جب ہندوستان کے اندر مسلم حملہ آنے کا سلسلہ شروع ہوا، تو ہندوستان میں پہلے بھی مسلمان آ چکے تھے، لیکن مسلم حملہ جو ہندوستان میں سب سے پہلے آیا اس کا نام تھا محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم سندھ سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ راجہ ظاہر سین جب سندھ کا راجہ تھا، اس کو ہرا کر وہ ہندوستان میں داخل ہوا اور اپنے ساتھ عربی زبان کو لاتے ہوئے وہ ہند میں داخل ہو گیا، سندھ میں داخل ہو گئے۔ اب سندھ کی جو زبان تھی اس کے ساتھ انہوں نے اپنے عربی زبان کا مکسچر کرنا شروع کیا، یعنی دو زبانیں آپس میں ملنا شروع ہوئی۔ ایسے ہی آگے اور بھی حملہ ور آئے، تاجر یعنی ویاپاری آئے، صوفی بزرگان دین آئے جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، اور بھی بہت سارے لوگ یہاں پہ پیدا ہوئے اور دوسری اور سے آئے جنہوں نے اپنی اپنی زبانوں کو، چاہے وہ فارسی ہو، عربی ہو، ایرانی ہو، ترکی ہو، الگ الگ زبانوں کو ہندوستان میں لانے کا ایک بڑا سلسلہ شروع کیا۔ بڑا سلسلہ اس لیے کیونکہ بہت بڑی تعداد میں آئے، بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر آئے۔ اب جب وہ لوگ ہندوستان میں آنے لگے تو ان کے آنے سے یہاں پر لینگویجز کا ایک خمیر تیار ہوا۔ خمیر کا مین ہوتا ہے مکسچر، یعنی ایک مکسچر یہاں پہ لاٹ آف لینگویجز کریٹ ہونے لگا، اور ان لینگویجز کا یہ مکسچر کریٹ ہوتے ہوتے اتنا بڑا بن گیا کہ اس کو کوئی نہ کوئی نام دینے کی ضرورت پڑنے لگی۔ ابھی نام نہیں پڑا ہے لیکن نام دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ حضرت امیر خسرو وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے اس لینگویج کے اندر، جس کا نام ابھی تک اردو نہیں پڑا ہے، شاعری کی اور غزلیں لکھی۔ اس کے بعد اس کو انہوں نے اردو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہندوی یا ہندی۔ اردو کے پرانے نام بھی یہی ہیں، ہندوی یا ہندی یا ریختہ۔ اس کے بعد یہ زبان دھیرے دھیرے ہند میں چلنے لگی لیکن اتنی ترقی نہیں پا سکی۔ جب دکن کے اندر یہ زبان شروع ہوئی تو دکن میں جو 5 ریاستیں تھیں جن کا نام تھا بیجاپور، گولکنڈا، بیدر، برار اور احمد نگر، ان 5 ریاستوں کے اندر اردو کو عروج دیا جانے لگا، یعنی اونچائی بخشی جانے لگی۔ اردو کو 200 سال کے لگ بھگ تک دکن کے اندر پالا پوسا گیا اور اس کے اندر جو غلطیاں تھیں ان کو سدھارا گیا اور ان کے اندر جو الفاظ کی موٹائی تھی اس کو چھانٹا گیا۔ اس طریقے سے دکن کے اندر اردو کئی سالوں تک چلتی رہی اور اردو نے اپنا ایک شیپ لینا شروع کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ بڑے بڑے اردو کے جو ہے ماننے والے اور جاننے والے پیدا ہونے لگے، جیسے کہ خواجہ بندہ نواز، گیسو دراز، اور ان کے بعد بھی آنے والے بہت سارے ایسے شاعر ہوئے جنہوں نے اردو میں شاعری کی۔ بہت سارے ایسے بادشاہ ہوئے جیسے کہ گولکنڈا کے بادشاہ قلی قطب شاہ، جن کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی جو ہے اردو کو عروج بخشنے میں، اردو کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ کامیاب کام کیے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بہترین شاعر جن کو دکن کا مانا گیا وہ تھے ولی دکنی۔ ولی دکنی نے اردو کے جو مشکل الفاظ جو دکنی لینگویج کے اندر پروئے گئے تھے ان کو چھانٹا، مشکلات کو ہٹایا اور اردو کو ایک ایسے شیپ میں ڈالا کہ اردو لوگوں کو پسند آنے لگی۔ میٹھی زبان، شیریں زبان کے طور پہ اردو کو پسند کیا جانے لگا، اور جب ولی دکنی نے شاعری کا سلسلہ شروع کیا تو ان کی جو شہرت ہے، ان کا جو فیم ہے وہ دلی تک جانے لگا، اور دلی کے شاعر ان سے متوجہ ہونے لگے، ان سے جو ہے پربھاوت ہونے لگے، افیکٹڈ ہونے لگے، اور ان لوگوں نے ولی دکنی کو ہند آنے کی دعوت بھی دی۔ ہندوستان ولی دکنی دوسری بار آئے تھے، جب 1857 کا زمانہ تھا، جو بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا، مغل بادشاہ، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا جو یہ زمانہ تھا، اس کے اندر ولی دکنی ہند آتے ہیں، شاعری کی محفلیں جمتی ہیں۔ وہ شاعر جو فارسی میں ہی شاعری کرنا اپنی شان سمجھتے تھے، اردو کے اندر شاعری کرنے لگے، جن میں سے مرزا غالب اور محمد ابراہیم ذوق کے نام بھی مشہور ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے شاعر جیسے محمد رفیع سودا ہوئے، انشاء اللہ خان انشاء ہیں، بہت سارے شاعروں نے اردو کو عروج بخشنے کا سلسلہ شروع کیا، اور اس طریقے سے اردو دلی کے اندر بڑے پیمانے پہ پھیلنے لگی۔ اس کا ایک واحد ذریعہ تھا ولی دکنی۔ ولی دکنی نے دکن سے اردو دہلی میں لا کر چھوڑی، اور دلی کے بعد دہلی کی دبستان یعنی دہلی کے 1857 کی کرانتی ختم ہونے کے بعد لکھنؤ کے اندر یہ زبان پھیلی۔ لکھنؤ کے اندر جو مٹھاس تھی، جو آپ جناب کا تلفظ تھا، وہی اردو کو اور میٹھا بنانے میں کامیاب ہوا۔ کہیں گے ماتر صاحب مسکرائیے، آپ لکھنؤ میں
اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو ایک ایسی عظیم زبان بن گئی جس کو آج ہم شیریں زبان یعنی میٹھی زبان کے طور پر بھی جانتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان ہے، کیونکہ کئی ایسے غیر مسلم شخص بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اردو میں بہت ترقی پائی ہے، جیسے کہ دیا شنکر نسیم، جنہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی گلزار ندیم، جو اردو کی بہت کامیاب مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے شاعر ایسے ہوئے ہیں، اور جدید یعنی نئے دور میں بھی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے اردو کے اندر اپنے آپ کو تخلیق کیا، اپنے آپ کو بنایا، اور اردو سے ہی نام و شہرت حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ اردو میں بہت سے نظریات ہیں، یعنی بہت سے پروفیسر ہوئے جن کا اپنا ایک الگ ماننا تھا کہ اردو کن سے پیدا ہوئی، جیسے کہ محمود شعرانی، شوکت سبزواری، قال احمد سرور، اور بھی بہت سارے ایسے پروفیسر ہوئے ہیں جنہوں نے اردو کے اندر اپنے اپنے نظریات کو سامنے رکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ اردو پنجابی زبان کے ملنے سے بنی ہے، کوئی کہتا ہے کہ راجستھانی، کوئی کہتا ہے کھڑی بولی، کوئی کہتا ہے ہریانی زبان، یعنی کوئی کچھ بھی کہے، ہمیں معلوم ہے کہ اردو جو ہے وہ بہت ساری زبانوں کا مکسچر ہے۔ تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ہندوستان کی بہت ساری زبانیں جو ہیں وہ ملی ہیں، تبھی جا کے اردو کی پیدائش ہوئی ہے اور اردو ہمارے سامنے موجود ہے۔ اردو یہ جو ورڈ ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی زبان کے اندر اردو کا میننگ ہوتا ہے فوجیوں کا لشکر۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجیوں کے لشکر کے اندر کوئی پرٹیکولر انسان نہیں ہوتے، یا کسی ایک جگہ کے، ایسا نہیں ہے کہ راجستھان کے ہی سارے انسان فوج میں ہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ تمل ناڈو کے ہی سارے انسان فوج میں ہیں۔ ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے، کوئی راجستھان سے، کوئی پنجاب سے، کوئی تمل ناڈو سے، کوئی اڑیسہ سے، کوئی چھتیس گڑھ سے، کوئی بہار سے، ان سب اسٹیٹ سے مل کر وہ لوگ جب آتے ہیں تو ایک لشکر بنتا ہے، یعنی ایک آرمی بنتی ہے۔ اس آرمی میں الگ الگ زبان بولنے والے رہتے ہیں، اسی لیے اردو نام رکھا گیا ہے، کیونکہ اردو کے اندر کوئی ایک پرٹیکولر زبان نہیں ہے، بہت ساری زبانوں کو جب ایک جگہ لا کر ملایا گیا تو اس کے ملنے سے جو زبان بنی ہے اس کا نام پڑا ہے اردو۔ اسی لیے اردو کی جو مین مین ہے وہ ترکی زبان کا لفظ ہے اردو، جس کا مطلب ہے فوجیوں کا لشکر۔ اس طرح سے اردو زبان بنی ہے اور یہی اس کا مطلب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ ہوئے جو مسلمان نہیں تھے لیکن پھر بھی اردو سے ان کو بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا، جیسے کہ منشی پریم چند۔ ان کے مشہور قصے تو آپ نے بخوبی سنے ہوں گے، جس میں عیدگاہ کا قصہ بہت مشہور ہے، جس میں حامد اور امینہ اور عید کا قصہ اور چمٹے کا لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اردو کو اٹیچمنٹ دیتی ہیں، جو کہ کسی مسلمان نے نہیں بلکہ غیر مسلم شخص نے، جن کا نام تھا منشی پریم چند، ان کو اردو کے اندر پہلا افسانہ نگار کے بطور حیثیت بھی حاصل ہے، اور انہوں نے بہت ساری افسانے اردو کے اندر لکھے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی افسانہ نگار اردو میں ہوئے ہیں۔ پنڈت رتن ناتھ سرشاد جنہوں نے افسانہ لکھا ہے، کھوجی ایک مطالعہ ان کا ہی یہ جو ہے بہت بہترین ایک خاکہ نگاری کے طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے کہ کھوجی کس طرح سے اپنی زندگی کو گزر بسر کرتا ہے نواب صاحب کی مداح کے اندر، اور بھی کئی طریقے کی اس کے اندر سلسلے چلے ہیں جو اردو کو پسند کرتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر اردو کا جو ہے بہت ایک الگ نظریہ لوگوں کے سامنے پیش آ رہا ہے کہ یہ ایک مخصوص قوم کی زبان ہے۔ جی نہیں، یہ کسی مخصوص قوم کے لیے زبان نہیں ہے۔ اردو کا نام ہے شیرینی۔ ہم روزمرہ کے الفاظوں کے اندر اردو کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم لوگ جو زبان بولتے ہیں وہ انگریزی، ہندی اور اردو کا ہی مکسچر ہے۔ کیا آپ نے کبھی پہاڑ کو پروت بولا ہے؟ نہیں۔ کیا بولتے ہو؟ پہاڑ اردو ورڈ ہے۔ آپ نے زمین کو کیا بولا ہے؟ آپ کیا بولتے ہو؟ میں دھرا پہ بیٹھ کر بھوجن گرہن کر رہا ہوں۔ نہیں۔ آپ کیا بولتے ہو؟ آپ بولتے ہو میں زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں۔ اردو ورڈ ہیں۔ آپ کیا بولتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھیے؟ کیا آپ نے کبھی یہ بولا ہے کہ آکاش میں چندرما دکھ رہا ہے؟ نہیں، آسمان میں چاند دکھ رہا ہے۔ اردو الفاظ ہیں۔ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اردو الفاظ گھسے ہوئے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہم اردو بولتے ہیں۔ کہتے ہیں جاوید اختر صاحب کہ جب تک الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے وہ اردو ہے، لیکن جب سمجھ میں آنے لگ گئے تو وہ اردو نہیں ہے۔ جی نہیں، اردو ہم بولتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ہم اردو بولتے ہیں۔ ہم انسان، کائنات، دنیا، دین، جگہ، راستہ، پتھر، بہت سے اردو الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم اردو بول رہے ہیں۔ ہم اردو ہی بول رہے ہیں۔ اردو ایک کھیر ہے۔ کھیر کیسے ہے کہ جس طرح کھیر میں چاول بھی ڈال دیے، الگ الگ میوے بھی ڈال دیے، شکر بھی ڈال دی، دودھ بھی ڈال دی، اس کو ابالا گیا، اونٹایا گیا، یعنی ایک تیز آنچ دی گئی، ٹیمپریچر دیا گیا۔ ٹھیک اسی طرح اردو ہے۔ اردو سیکھی ہوئی زبان ہے۔ اردو میں پنجابی بھی مکس کی گئی، مراٹھی بھی مکس کی گئی، تمل، تیلگو وغیرہ جتنی بھی زبانیں ہندوستان کی ان سب سے اثر لیا ہے، مکس نہیں کرا ہے۔
असर लिया है। असर का मतलब उनसे टच होती हुई उर्दू आई है। फिर उसमें फारसी भी है, तुर्की भी है, ईरानी भी है और अरबी भी है। इन सब के असर को कबूल करती हुई उर्दू उस खीर की तरह हो गई है जो बहुत सालों तक उबाली गई है, और उस उबलने के बाद जो एक शक्ल सामने आई, ये खीर के तौर पे, मिठाई के तौर पे, मीठे के तौर पे, वो है हमारी मीठी ज़बान, शीरीं ज़बान, जिसका नाम है उर्दू। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि उर्दू ज़बान जो है वो किसी कंपलसरी स्टेट के लिए नहीं है। ये तमिलनाडु में भी बोली जाती है, ये पंजाब में भी बोली जाती है, ये गुजरात में भी बोली जाती है, तो राजस्थान में भी बोली जाती है, कश्मीर और कन्याकुमारी में भी बोली जाती है। तो उर्दू ज़बान जो है वो एक चेन है जिसने पूरे हिंदुस्तान को आपस में जोड़ रखा है, और उसने इस तरीके से जोड़ा है कि इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है कि इसी मज़हब के लोग इसको बोल सकते हैं या इसी मज़हब के लोग इसमें PhD या कर सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। नहीं, उर्दू सबके लिए है और सब उर्दू के लिए हैं। इसीलिए उर्दू ज़बान ने हमको जिस तरह जोड़ा है वो भी एक आपस में मिसाल है, और वो ये देखने वाली बात है कि उर्दू आज जिस तरह पसे पुश्त यानी पीठ के पीछे डाली जा रही है, अगर हम उसको आगे लाते हैं तो आने वाले दौर के अंदर उर्दू ज़बान हो सकता है कि हिंदुस्तान को उसी तरह मुत्तहिद कर दे जिस तरह ये पहले के दौर के अंदर पूरी तरह से मुत्तहिद यानी मजबूत यानी ताकतवर जुड़ा हुआ करता था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके सवालात और जवाबात है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोई गलती अगर हमसे हुई है तो वो भी आप बता सकते हैं, और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल के अंदर अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो सब्सक्राइब करे, वरना आपको पता है लाइक और शेयर तो आपको करना ही है, ताकि और लोगों को भी ये मालूम हो सके कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की या किसी एक मखसूस कौम की ज़बान नहीं है। उर्दू ज़बान है हम सब की, और हम सब हैं उर्दू के लिए शीरीं ज़बान, मीठी ज़बान उर्दू। जय हिंद।